اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں تمام انبیاء اکرام کی صفات کا مجموعہ ہے آپ کی ذات اقدس. اور ہم کون ہوتے ہیں کہ آپ کی ذات اقدس پر لب کشائی کی جسارت بھی کر سکیں، لیکن بحثیں ہیں جو ہوتی ہیں، امہ میں بحثیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اختلافات بھی ہوتے ہیں، اور کوشش یہ ہے حرف حق کے ذریعے کہ وہ اختلافات کم سے کم ہوتے چلے جائیں، ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کا موقع مل سکے. آج کی نشست میں ہم گفتگو کا آغاز کریں. اس سے پہلے میں تعارف کراؤں اپنے معزز مہمانوں کا. مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ عباس وزیری صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی ابو بکر محی الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مفتی رفیق سلفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اور آج کا پہلا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نور ہے یا بشر ہے؟ قبلہ بڑی بحث ہوتی ہے اس کے اوپر، کیا رائے ہے آپ کی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا جیسا کہ اس کی شان ہے یہ ہم پر لازم ہے. بے شک. یعنی اللہ کی ذات اور ساتھ ساتھ اس کی صفات پر. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو ذات یعنی ان کی ختم نبوت کو ماننا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شانیں عطا فرمائی ہیں ان کو ماننا بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. بے شک. یہ جو بحث امت میں چھڑی ہے، یا عام طور پر یہ موضوع ہوتا ہے کہ نبی نور ہے یا نبی بشر ہے، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ نبوت یہ بشریت کے ساتھ خاص ہے. کوئی بھی فرشتہ نبی نہیں ہو سکتا، بے شک. کوئی بھی حور غلمان نبوت کے منصب سے سرفراز نہیں ہو سکتے. یہ صرف اور صرف یہ شان اللہ تعالیٰ نے بشریت کے ساتھ جو ہے وہ خاص رکھی ہے. تو ہمارا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کی طرح وہ بشر ہیں، وہ انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بشر بنایا، انسان بنایا، لیکن وہ ہم جیسے بشر نہیں ہیں. بے شک. وہ عام لوگوں جیسے بشر نہیں ہیں، وہ افضل البشر ہیں، بے شک. وہ بے مثل و بے مثال بشر ہیں. بے شک. ہم ان کو کسی طور پر بھی یوں نہیں سمجھا سکتے کہ نبی ایسا بشر ہے، کیونکہ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ وَرَشْفًا مِّنَ الدِّيَامِ. تمام کے تمام انبیاء مل کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. علم ہو، فضل ہو، قلم ہو، سیرت ہو، صورت ہو، ہر اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے فوق ہیں، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے زیادہ شان والے ہیں. تو یہ کلیئر ہے، اور اس پر تمام اسلامی مکاتب متفق ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشر ہیں اور کامل بشر ہیں. ہم جیسے بشر نہیں، کسی جیسے بشر نہیں ہیں، وہ بے مثل و بے مثال بشر ہیں. ایک تو یہ ہمارے جو عقائد ہیں، عقیدہ ہے، اس کا ایک جز یہ مکمل ہو. دوسری صورت آ گئی نورانیت کے حوالے سے. جس طرح ہم رسول اللہ کی بشریت کا عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ ہوا میں نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیے، جگہ جگہ آیات ہیں، احادیث موجود ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشر ہیں. اب نورانیت کے حوالے سے جس رب نے ان کی شان بشریت کو بیان کیا ہے، اسی رب نے اپنی کتاب العرب میں ان کی شان نورانیت کو بیان کیا ہے. سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 15 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. اب یہاں امت کے جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، بڑے بڑے اکابر ہیں، جن پر تقریباً تمام مکاتب فکر اعتماد کرتے ہیں، ان کی تحقیق کی وجہ سے حدیث کی صحت یا عدم صحت کی بات ہوتی ہے. ان کی بات کا حوالہ دے کر قرآن و حدیث کی تشریح بیان کی جاتی ہے. ان اکابرین امت سے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ جو نور ہے اس سے کیا مراد ہے. یعنی اللہ نے صرف کہا تحقیق آیا تو ہمارے پاس ایک شانوں والا نور اور ایک کتاب مبین آئی، بیان کرنے والی کتاب آئی. تو اب یہاں نور سے کیا مراد ہے اور کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ تو ہم یہ نہیں کہ کسی ایک صدی، کسی ایک مکتب فکر، یہ جو مکاتب فکر کی تقسیم نہیں بھی تھی اس وقت کہ جب امت جناب ایک امت ہی تھی، اس وقت اکابرین امت کو ہم دیکھتے ہیں.
تو تفاسیر میں تفسیر کبیر کو دیکھیے، تفسیر مدارک کو دیکھیے، تفسیر بیضاوی کو دیکھیے، تفسیر در منصور کو دیکھیے، اسی طریقے سے تفسیر بحر محیط کو دیکھیے، اور تفسیر فتح البیان، یہ غیر جو اہل الحدیث مکتبہ فکر ہیں ان کے بڑے بزرگ ہیں، ان کو دیکھیے، تفسیر سنائی کو دیکھیے، اور اسی طرح اگر میں تھوڑا سا یہ جلدی جلدی دیکھ لیتا ہوں، شفا شریف کو دیکھیے، شرح شفا کو دیکھیے، مولا علی قاری نسیم الریاض کے اندر اس چیز کو وضاحت کی ہے، مدارج النبوہ، سیرت ابن عبد الوہاب نجدی صاحب جو ہیں ان کی جناب اس کو دیکھ لیجئے، اور اس کے علاوہ تفسیر قاسمی ہے، تفسیر المعانی ہے، تفسیر طبری ہے، تفسیر عبداللہ بن عباس ہے، یہ تقریباً 300-350 کے قریب ہمارے اکابرین کی کتابیں جنہوں نے صراحتاً لکھا ہے کہ یہاں جو قرآن مجید کی یہ آیت ہے اس میں نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، لہٰذا اور صرف ایک یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو اگر ہم آیات کو ہم دیکھتے ہیں، سورہ صاف ہے آیت نمبر 8 ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 32 ہے، سورہ نور ہے آیت 35 ہے، اسی طرح سورہ احزاب ہے آیت نمبر 46 ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ سراجا باذنہ وسراجا منیرا۔ تو اب یہاں سراج منیر اس کو کہتے ہیں جو خود بھی نور ہو اور اوروں کو بھی نور بنا دے، اوروں کو بھی روشن کر دے۔ اسی طرح یہ آیات اور بھی ہیں کہ جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور بنایا، لہٰذا ہم انہیں، اللہ نے جب انہیں نور بنایا تو ہم کہیں گے کہ ہمارے آقا بشر بھی ہیں اور ہمارے آقا نور بھی ہیں۔ اب بشریت کا انکار، چونکہ وہاں بالکل صراحتاً سے ایسا انکار کرنے والا قرآن کے قطعی جو آیات کا انکار کرتا ہے، لہذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن نورانیت مصطفیٰ، چونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ نہیں، اس کو قطعی دلالت، قطعی ثبوت نہیں ہے، اکابرین امت کا اس کی طرف جناب جمہور نے رائے دی ہے، لہذا اب اگر کوئی نورانیت کا انکار کرے گا، وہ کہے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتا، مطلقاً نور کا انکار کرے گا، تو وہ گمراہ ہوگا کہ بھائی اس کو اللہ تعالیٰ کے نبی کی ایک شان اور وصف کو کیوں تسلیم نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ دیگر بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا بیان ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا میں ایک چیز کر دوں، پھر آپ دوسری طرف، ہمارے ظاہر انہوں نے بھی بولنا ہے، ان کی طرف چلے جائیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک عقیدہ واضح ہو جائے۔ یہاں تک میرے خیال میں کسی بھی مکتب فکر کو انکار نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور حضور نور بھی ہیں۔ اختلاف یہاں سے آگے بڑھتا ہے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت بھی بنایا، یعنی نور مانوی بھی بنایا، نورانیت مانویہ بھی آپ کے اندر ہے، جس طرح قرآن نور ہدایت ہے، علم نور ہے، اسی طرح رسول اللہ نور ہدایت ہیں، آپ کی ذات سے لوگوں کے دماغ روشن ہوئے، توحید کی راہ پہچانی، عاقبت ان کی سنوری۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت بھی ہیں، اور ہمارے پاس ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کی تشریف آوری ہوئی تو نور چمکا، اللہ کے نبی اندھیرے کمرے میں گئے تو وہاں پر کھوئی ہوئی سوئی جناب سیدہ فرماتی مل گئی، رسول اللہ مسکرائے، صحابی رسول فرماتے ہیں دیوار چمک اٹھی۔ تو اب یہ جو نور ہے، یہ نورانیت، اس کو نورانیت حسی کہتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور مانوی بھی ہیں، اور ان روایات، ان معاملات، یہ 20 آگے ہم چلیں گے تو ہم حوالے دیں گے، سینکڑوں کے حساب سے یہ چیزیں موجود ہیں، لہذا حضور نور حسی بھی ہیں اور نور مانوی۔ قاری صاحب یہاں پر ہمیں رکنا ہوگا اور ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ پھر خوش آمدید جی وزیری صاحب، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس بشریت میں نور ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطاہرین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب مفتی حنیف قریشی صاحب کا بیان انصافاً جامع بیان تھا، اچھا بیان تھا ماشاءاللہ۔ متعدد آیات قرآنی اور خود پیغمبر اکرم کے بیانات
اور تجربات سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم بشر ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، بشر ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن بشر اور بشر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بشر اور بشر میں بشر اور بشر میں بعض لوگ شر ہیں، بشر نہیں ہیں، جی ہاں، اور بعض لوگ بشر ہیں۔ تو آپ ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ان کو نہیں دیکھا، آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ جی تو بشر اور بشر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے بہت خوب فرمایا کہ نور بھی ہیں۔ اچھا، نور کو خوب غور کریں، اچھی طرح دقت کریں، یہ بیان تھوڑا سا مختلف ہوگا جی حقیر کا۔ نور سے ہمارے اذہان جو مانوس ہیں وہ فزیکل نور، ہم سمجھتے ہیں نور سے یہ، جی جبکہ نور کا معنی اور مفہوم حقیقتاً اس سے بہت وسیع ہے۔ ٹھیک، فزیکل نور کو بھی نور کہا جاتا ہے تو اس کی حقیقت نور کی وجہ سے۔ حقیقت نور کیا ہے؟ الظاہر لنفسہ والمظہر لغیرہ، واہ، ہر وہ چیز جو اپنی ذات میں تو ظہور رکھتا ہے دوسروں کو بھی ظاہر کرے، ماشاء اللہ، اسے کہتے ہیں نور، اس کو بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بنا پر حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی پرنور وجود ہے ہی نہیں۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پرنور وجود ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہی ہے الظاہر لنفسہ والمظہر لغیرہ، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ بذات نہیں ہیں، بے عطا خدا ہیں، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں، ٹھیک ہے، یعنی عطا خدا کی عطا ہے اور یہ اس کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ فرض کر لیں مجھے چونٹی نہیں بنایا، انسان بنایا، اب تو میں اچھا ہوں نا چونٹی کی نسبت۔ کوئی کہے گا آپ کا کیا کمال، اور میرا کمال کیا ہے؟ میرا کمال یہ ہے کہ اس نے مجھے انسان بنایا۔ سیم یہی بات حضرت پیغمبر اکرم کے حوالے سے، اس کو افضل البشر بنایا، ماشاء اللہ، افضل البشر، ماشاء اللہ، یہی اس کی فضیلت ہے، اس نے بنایا بس، ٹھیک ہے، افضل البشر۔ ٹھیک، ان کا کمال یہ ہے کہ اس بشریت کو اور اس افضلیت کو مینٹین رکھا، گرنے نہ دیا۔ یعنی ہر انسان کو خدا نے ایک نہ کسی درجے پہ پیدا کیا ہے، اس درجے کو مینٹین رکھنا خود ایک ہنر ہے۔ یعنی کبھی کبھی انسان اچھے مقامات تک پہنچنے کے بعد گر جاتا ہے، وہ تاریخ میں ایسی مثالیں بہت موجود ہیں، ٹھیک، بلعام باورا کی مثال اور دیگران کی مثال، کہ جن کو خدا نے اپنی نشانیاں عطا کی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم تو چاہتے تھے اسے اور اٹھائیں ان نشانات کے ذریعے سے، ولیکن اتبع ہواہ واخلد الی الارض، یا اخلد الی الارض واتبع ہواہ، وہ اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چلا گیا، زمین سے چمٹ گیا، ورنہ ہم تو اسے اٹھانا چاہ رہے تھے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بے شک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال پر پیدا کیا اور انہوں نے کمال کو برقرار رکھا، یہ ان کا کمال ہے۔ یہ ایک طرف، جی، ایک اور جہت کی طرف بھی اشارہ کروں گا، وہ بیان کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے۔ خوب غور کریں، ہم لوگ، ہم آپ عام انسان، ہماری روح ہمارے بدن کے اندر قیدی ہے۔ ٹھیک، جب تو اس دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، کل کیا ہونے والا ہے اسے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ بدن کی قید میں روح محبوس ہے۔ اچھا، حضرت رسول اللہ ایسے نہیں تھے، اچھا، حضرت رسول اللہ کی روح بدن کے اندر قید نہیں تھی، بلکہ حضرت رسول اللہ کے روح کے زیر اثر ان کا بدن تھا، یعنی ان کا بدن مبارک ان کے روح مبارک کے زیر اثر تھا۔ اس بنا پر حضرت پیغمبر اکرم نے ایسی خبریں دی ہیں کہ بعض علماء نے اس کو دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے، مثلا حضرت پیغمبر نے بعد کے جو خبریں دی ہیں ان کو ذکر کیا، یہ خبر وہ خبر، بہت ساری خبریں، یہ تو مسلمات میں سے ہیں۔ ٹھیک، جبکہ ایک عام بشر اس طرح سے خبر دے نہیں سکتا ہے، اور پیغمبر نے خبریں دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لحاظ سے ان کو کہا جاتا ہے نور، چونکہ جس کو کچھ نظر نہیں آتا تھا ان کو وہاں تک نظر آ گیا، اور کیا آپ نے یہ اس وجہ سے ان کو نور کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، خلاصہ کلام یہ کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوبصورت بات کی، بشر ہیں لیکن ہم جیسے بشر نہیں،
وہ انا بشر مثلکم میں جو مثل کا لفظ استعمال ہوا وہ جن نوع بشریت کے لیے، نہ خصوصیات بشری کے لیے. ماشاءاللہ. خصوصیات بشری میں قطعاً وہ ممتاز تھے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. وہ مثلیت نوع میں ہے، یعنی نہیں ہے کہ خصوصیات ذاتی نبی ہیں. کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. بلا شک و شبہ. وزیر صاحب یہاں ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. جی ابو بکر صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے پہلے جن دو بزرگوں نے بات کی، بات میرے لیے بہت آسان ہو گئی. ابتدا یہاں سے ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور مفتی صاحب نے بجا طور پر کہا کہ قرآن مجید میں بشریت کا ثبوت بھی ہے حضور کے لیے اور نور کا ثبوت بھی ہے، اس کا انکاری کوئی نہیں ہے. اور پھر ایک اگلا جملہ میں حضرت نے بہت خوبصورت باتیں کی. آخر میں جو کہا بشر مثلکم، تو وہاں جو جملہ خوبصورت ارشاد فرمایا کہ نوعیت بشر میں مثل ہیں، خصوصیات بشر میں بہت بلند ہیں. اب بات ہم یہیں سے آگے شروع کرتے ہیں. اگر اپنی میں وضاحت کرنا چاہوں تو دیکھیں، قرآن مجید میں جب دونوں چیزوں کا ثبوت ہے تو کسی ایک چیز کو ہم اس طور پر نہیں ثابت کر سکتے کہ دوسرے کی نفی ہو جائے. ٹھیک. اگر ہم کسی ایک چیز کو اس طور پر ثابت مانیں کہ دوسرے کی نفی ہو رہی ہے تو پھر تو ہو ہی نہیں سکتا نا. تو لا محالہ ہم دونوں معنوں کو اس طور پہ لیں گے کہ کسی ایک کی نفی نہ ہو، کہ حقیقت بشریت بھی موجود رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نور بھی موجود رہے. یہ ایک انصاف پر مبنی تقاضا ہے. اور اہل سنت والجماعت میں یا جس مسلک سے میں ہوں، اسی طرح سے اس معاملے کو لیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، جیسا کہ ہم سب کا اس پر اتفاق ہے، اور قرآن مجید میں انہیں نور بھی کہا گیا ہے. اب وہ نور اس طور پر ہے کہ بشریت کی نفی نہ ہو. وہ نور ہدایت بھی ہے، نور علم بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس معنی میں نور عطا فرمایا اس کا انکار ہم نہیں کرتے. ایسے نور ماننے کو ہم منع کرتے ہیں جس کی وجہ سے بشریت کا انکار ہو جائے. اب جب یہ بات جب یہ بات معاشرے میں جاتی ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے عقائد کی تفصیلات کے ساتھ نوجوانوں تک نہیں پہنچے ہیں. اگر ہم اپنے عقائد کو تفصیلات کے ساتھ اپنے نوجوانوں تک پہنچا دیں تو ہمارے اکثر اختلافات ختم ہو جائیں. اب یہی بات اگر تواتر سے کہی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے یہاں بشر ہیں اور قرآن میں کہا گیا ہے، تو لوگوں کو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ وہ نور کی اس طور پہ تعبیر نہ لیں کہ بشریت کا انکار کریں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بشر کہے تو انہیں معیوب نہ لگے. اور میں یہاں ایک نقطہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے. ٹھیک ہے. اور مخلوق میں اب نور اور بشر آ گیا نا. اب ظاہر حضور کا نور خالق میں تو نہیں لے جا سکتے، وہاں تو نہیں لے جا سکتے نا. وہ خالق تو الگ چیز ہے، مخلوق ہی میں کوئی نور ہے. اب مخلوق کا نور اور مخلوق کا بشر زیادہ افضل کون ہوگا؟ یہ سوال اہم ہے. مگر جو نہیں، مجھے بات پوری کرنے دیجیے، مجھے بات پوری کرنے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا کہ میں نے سب پہ بشریت کو بلند کر دیا اور تب سب کو کہا کہ سجدہ کرو. تو بشریت جب سب سے اونچی ہو گئی اور پھر اس بشریت میں سب سے اوپر حضور ہیں، تو بشریت کا اگر ہم انکار کرتے ہیں تو باقی سب چیزیں تو اس کے نیچے رہ گئی نا مخلوق میں. تو نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، جیسے سراج کا لفظ بھی استعمال کیا گیا. سراج ہے نا. تو اب کیا ہم کہیں گے حضور چاند ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہتا. آپ بھی نہیں کہتے، آپ بھی نہیں کہتے، آپ بھی نہیں کہتے، میں بھی نہیں کہتا. آپ بھی نہیں کہیں گے کہ حضور چاند تھے. تو یہ جو معنی ہے ان معانی کا مجاز ہے، تشبیہ ہے، ان کے مفہوم ہیں. ان مفہوم کو نوجوانوں کو سمجھانا ہے تو مسئلہ بہت آسان ہے. اور وزیر صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ظاہری
ان کی روح جو ہے وہ غالب ہے جسم کے اوپر. دیکھیے اس کو کس طرح سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کچھ ایسی صفات ہم بھی تسلیم کرتے ہیں, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل نہیں سوتا, ہم اس کا انکار نہیں کرتے, حدیث مبارکہ میں. اور یہ سب چیزیں بشریت کے ساتھ ہو سکتی ہیں, اس میں بشریت کی نفی نہیں ہے. اچھا, بشریت کی نفی نہیں ہے, کمال یہ بشریت. کمال بشریت ہے, یہ کمال بشریت. مسئلہ وہاں آ جاتا ہے کہ جب کوئی نوجوان اس بحث سے یہ سمجھے کہ جو بشر کہہ رہا ہے, بالکل الٹ کر دیتے ہیں ہمارے نوجوان کہ نور کوئی اونچی چیز ہے, بشر کوئی نیچی چیز ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مخلوق کا نور نیچے ہے, بشر اونچا ہے, اور یہ تو قرآن مجید میں ہے. تو جب یہ بات ہمارا نوجوان سمجھ لے گا تو بات ہی ختم ہو جائے گی. اونچے نیچے والی بات نہیں یہ لگتی تو قرآن مجید کا اس میں تو قرآن مجید میں یہ چیز ذکر ہو گئی. تو اب ہم سب ایک ہی بات میں, تعبیر کا فرق ہے. مولانا نے جو کچھ کہا مجھے اس میں کوئی گنجائش نہیں لگتی کہ میں اختلاف کروں, کہ جب بشر ہیں تو ظاہر بات ہے جب وہ نور کہہ رہے ہیں تو نور اس طور پہ مان رہے ہیں کہ بشریت کا انکار نہ ہو. تو مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. نبی کریم میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. مولانا کا بیان اس سے کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے, 100% صحیح ہے, میں تائید کرتا ہوں. بس اتنا آپ کی خدمت, مثلا انسان کی تعریف ارسطو نے جو کی ہے, اگر وہ صحیح ہو تو معلوم نہیں ہے وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں, یعنی اس ارسطو کی تعریف پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. لیکن جو اس نے تعریف کی ہے انسان کی, حیوان الناطق, ٹھیک ہے, تو اس میں یعنی اس انسان کے اندر حیوانیت بھی ہے, ناطقیت بھی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ الگ الگ نہیں ہے کہ مثلا یہاں تک حیوانیت ہے یہاں سے ناطقیت ہے, ایسا نہیں ہے. وہی درعین حیوانیت ناطقیت ہے اور درعین ناطقیت حیوانیت بھی ہے. پیغمبر اکرم کے حوالے سے بھی ایسا ہے. نور اور بشریت کوئی الگ الگ نہیں ہے. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت یعنی یہ اس کو تقسیم کرنا مشکل ہے. نور کے طور پر ہوئی یا بشر کے طور پر ہوئی؟ دیکھیں خوب غور کریں, یہ بنی نوع بشر میں سے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بنی نوع بشر میں سے, بنی نوع بشر میں افراد ذی مراتب ہیں, مختلف مرتبوں میں ہیں, ٹاپ پر یہ ہیں, کوئی شک نہیں, ختم ہو گئی بات, کوئی شک نہیں, اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں. قبلہ آپ کے نزدیک, کیونکہ یہ بات جو میں نے بھی سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت نور کے طور پر ہوئی یا بشر کے طور پر ہوئی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. شاید میرا نقطہ نظر ملے بھی صحیح اور تھوڑا سا نہ بھی ملے, اور مجھے یہ حق حاصل ہے اپنی بات کرنے کا, بے شک, کیونکہ قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا, اور یہ صفت ہے آپ کی, جیسا کہ کل بھی ہم نے اشارہ کیا کہ قل انما انا بشر مثلکم, 15واں پارہ ہے, فرمایا کہ میں تم جیسا انسان ہوں. بلکہ ایک جگہ اللہ کے رسول کی 4 صفات ذکر کی, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, کہ رسول آیا تم ہی میں سے, اور اسے ایک صفت تامہ قرار دیا. اگر رسول کسی اور جنس سے ہوتا, مثال کے طور پر ملک ہوتا, رسول جن ہوتا, رسول کسی اور جنس سے ہوتا, تو اس کی بات تم کیسے سمجھ سکتے تھے؟ تو یہ صفت تامہ ہے کہ رسول بھیجا تم ہی میں سے. مزید صفات بیان کی, عزیز علیہ ما عنتم, تمہارے اوپر جو مشکلات گزرتی ہیں رسول کو ناگوار گزرتی ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین, وہ حریص ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے. اور آگے فرمایا وہ مشفق اور مہربان بھی ہیں. تو یہ بشریت کا ہونا, جیسا مفتی ابو بکر صاحب ذکر کر رہے تھے, یہ کوئی نقص نہیں ہے. انہیں معیوب قرار, جو کہتے ہیں مفتی صاحب اتفاق کریں گے, جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں صرف, اور بشریت عام طور پر, علماء کی بات نہیں کرو, عام طور پر وہ بشریت کا انکار کرتے ہیں. اور یہ بشریت کا انکار کرنا یہ قرآن کا انکار ہے, کیونکہ نص صریح موجود ہے, ایک جگہ نہیں, 2 جگہ نہیں, 3 جگہ نہیں, بلکہ متعدد جگہ ہے. کہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے بشر بھیجے ہیں. کہیں فرمایا کہ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, کہ آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں رکھی.
کہیں فرمایا کل سبحان ربی ہل کنت الا بشرا رسولا. تو یہ بات سمجھنی چاہیے اور میرے ساتھ سب علماء متفق ہوں گے کہ بشریت عیب نہیں ہے. سلفی صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. جی سلفی صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے. بشریت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کریں, بلکہ یہ صفت تامہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, دیکھیں مشرکین مکہ نے انکار کیا کہ کیسا رسول ہے ہم میں سے, جیسے ہم کھاتے ہیں یہ ویسے کھاتا ہے, جیسے ہمارے انہوں نے انکار کیا رسول ہونا چاہیے ملک, رسول ہونا چاہیے کسی اور جن سے. تو اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ ان کا جواب دیا کہ رسول جو تمہیں میں سے بھیجا ہے تاکہ تمہیں سمجھائے, تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آ سکے. تو مدعا یہ ہے کہ یہ صفت کوئی بشر کا ہونا کوئی معیوب صفت نہیں, بلکہ یہ قرآن سے ثابت ہے. ٹھیک. اور یہ بشر کا ہونا, ہاں ایسے بشر نہیں ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان عام بشروں کی طرح بشر نہیں. وہ بشر کیسے ہیں, ان کی صفات جیسی کسی کی صفت ہے ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ وہ ایسے بشر ہیں اللہ رب العزت نے اسے کامل اور مکمل بنایا. اور باقی علم کے لحاظ سے, معرفت کے لحاظ سے, دین پہنچانے کے لحاظ سے, قرآن سمجھانے کے لحاظ سے باقی پورا علم نور ہے. جیسے قرآن کریم کی آیت پڑھی مفتی صاحب نے, لقد جاءکم, جس میں نور کا ذکر ہے, تو واضح طور پر قرآن کی طرف اشارہ ہے, واضح طور پر اللہ کے رسول کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے ہی پیغام پڑھ کے سنانا ہے امت کو. اور یاد رکھیے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. اشارہ کیا علامہ وزیری صاحب نے کہ چیزیں بتائیں, غیب کی چیزیں بتائیں, جو آپ کا اگلا موضوع بھی ہوگا, تو قیامت کی نشانیاں بتائیں آپ نے, آنے والے فتنوں کا ذکر کیا آپ نے, یہ سب کچھ کیا لیکن وہی سے کیا. کیونکہ میرا اللہ سورہ نجم کی آیتیں پڑھے نا, میرا اللہ فرماتے ہیں جی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. باقی رہی بات جو بشریت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. اور نور ہونا علم کے لحاظ سے, معرفت کے لحاظ سے, اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کرتا. اور میں یہاں پر اپنے مکتبۃ اہل حدیث کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ قرآن بتانا, کیا قرآن نور نہیں ہے؟ سراجم منیرہ, آپ نے لوگوں کو اندھیروں سے, ضلالت سے, گمراہی سے نہیں نکالا, یہ نور ہی ہے نا. مگر جب نور کی اور بشریت کی بات ہوتی ہے تو پھر ذہن میں آتی ہے وہ گفتگو ذہن میں آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا تو آپ نور کی ہی شکل میں ایک عرصہ گزرا. تو وہ کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کے یہاں کس حد تک؟ جی یہ روایت جو ہے جی ہمارے نزدیک یہ روایت ٹھیک نہیں ہے, یہ من گھڑت بات ہے. باقی یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیت جو ہے, جو اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں ایک ایسا نبی بھیجوں گا اگر تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, ہمارے پیغمبر کی, کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپ پریشان نہ ہوں, آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے. حضرت آدم سے لے کر اللہ کے رسول تک, یعنی حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے وہ اللہ کے پیغمبر کے متعلق بتاتے آئے. تورات میں آپ کا ذکر ہے, زبور میں. تو اس میں کوئی نورانیت نہیں ثابت ہو رہی کہ یہ نور پہلے پیدا کیا کہ بشر پہلے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال صفات نظر آ رہی ہیں, آپ کی افضلیت نظر آ رہی ہے کہ آپ کتنے افضل ہیں. حضرت آدم بھی ذکر کر رہے ہیں, حضرت ابراہیم بھی ذکر کر رہے ہیں, تورات میں بھی النبیین ہیں, سردار انبیاء ہیں. قبلہ تورات میں بھی ذکر ہے یا کوئی نہیں, صفت میری بات اس میں ضمیمہ لگ جائے گا. دیکھیے خوب غور کریں, انہوں نے کہا کہ من گھڑت ہے, بہت خطرناک بات ہے, بہت خطرناک بات. پوری کر لینے دیں. ان کی بات پوری ہو گئی نہیں ہوئی بات, چلو اگر اجازت ہو جاری رکھو. میں نے اشارہ کیا کہ ہمارے نزدیک اور اس کی روایت میں ہے کلام, آخر روایت میں کلام ہے, اور اگر کلام چاہیں الگ ہے, من گھڑت الگ ہے. آپ کہیں اس میں کلام ہے, اس سے پہلے بھی کہا میرے نزدیک تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن من گھڑت بہت خطرناک بات ہے, یہ بہت خطرناک بات ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جی, آپ بولیں. جی کہ ہمارے پاس سب علماء کے پاس عالم اسلام میں یہ حدیث موجود ہے, اول ما خلق اللہ نوری. آپ کب پیدا ہوئے ہیں؟ عام الفیل کے کتنے سالوں کے بعد اس دنیا میں, اور پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد. اس طرح اس مضمون کے احادیث
कसरत से मौजूद हैं, 1 2 3 नहीं, अनगढ़ंत कहना क्या मतलब है? जी, तो इनसे पता चलता है कि इसकी- खुद पैगंबर अकरम ने अपने उस आलम मलकूत में जो उनका वजूद था, इस आलम मुल्क में आने से पहले, जी। उसको नूर से ताबीर किया है। लिहाजा क्या चिड़ है जब पैगंबर खुद कह रहे हैं मैं नूर हूँ, मेरा नूर पहले खल्क हुआ, तो हमें कबूल करना चाहिए, बात ख़त्म हो गई बात। जी क़िबला। देखें, बुनियादी तौर पर यहाँ एक चीज़ तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस नशिस्त में क्लियर हो गई कि ये जो तासुर दिया जाता है कि जी माज़अल्लाह कोई ऐसा मकतब है जो है ना आले इस्लाम में कि जो नबी अलैहिस्सलाम की बशरियत का इनकार करता है, तो ये भी गलत है। गलत clear हो जाहिर सी गया। बात है, तो और कुरान से दूसरी बात ये भी क्लियर हो गई कि माशाल्लाह मकतबे फ़िक्र आलुल हदीस या देवबंदी मकतबे फ़िक्र रसूलुल्लाह की नूरानियत का इनकार उन्होंने कहा कि हम नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह, बात खत्म हो गई बात। नूर मानते हैं। इसका मतलब है कि जो इतलाक़ लफ्ज़ है उसके अंदर से ये बात क्लियर हो गई कुरान कि के रसूलुल्लाह नूर भी हैं और रसूलुल्लाह बशर भी हैं। तो यहाँ पर जो गुफ्तगू हुई है उसके बाद मज़ीद तहक़ीक़ आप कीजिए, आप मज़ीद जानिए, मज़ीद कुरान पढ़िए, मज़ीद अहादीस की किताबें पढ़िए और ज़िंदगी से सीखिए और अपने तौर पर नतीजे निकालिए और उलमा इकराम से उसे दरियाफ़्त कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। उन्होंने इरशाद फरमाया कि जी हम उनको नूरे इल्म हिदायत, मानते हैं, नूरे नूरे हिदायत इल्म। मानते हैं। मेरे ख्याल में ये तकल्लुफ़ है, क्योंकि कुरान ने मुतलकन नूर फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। हाँ, अगर इससे मुराद नूर हिदायत, नूर इल्म, नूर मारिफत इस तरह से मुक़य्यद होता तो मुतलक शक्ल में बयान नहीं होना चाहिए, वरना लोग गुमराह हो जाएंगे। ऐसे नूर को साबित करना मुश्किल है जिससे बशरियत का इनकार हो जाए। करता ही ये बहुत नहीं तो वो भी नहीं ये है तो ना। करता ही कोई नहीं। लेकिन- ये बात भाई ये कहा जाए कि नबी अलैहिस्सलाम को मलाइका ने सजदा किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, तो ये ज़हन में रहे कि हम मुतलकन नूरानियत की बात नहीं कर रहे हैं, बशर को बुनियाद माने आप, फिर नूर पर माने। नबी की नूरानियत की बात कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि पहले अल्लाह के रसूल बशर हैं, इस बात को समझिए। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? जब कुरान नस्स से कतई फरमा रहा है, पहले आप मेरी बात पूरी होने दे फिर काटिएगा, पहले अल्लाह के रसूल बशर हैं, बाइतबार इल्म बाइतबार मार्फत कौन इनकार करता है? आप ये तकल्लुफ क्यों फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को नूरे इल्म बनाया, नूरे मार्फत बनाया? जोर तो भाई क्यों आप देते ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को नूर बनाया? खत्म। बहुत ही मुफ्ती ज़बरदस्त साहब अल्फाज में ने आपने ही पैगाम दे दिया, सख्त तरीन अल्फाज में आपने पैगाम दे दे दिया दिए, कि बात बशर खत्म हो गई। खत्म हो।